ہاٹ لائن۔ ایک مرتبہ پروگرام زاویہ میں گفتگو کے دوران دعا کے بارے میں بات ہوئی تھی اور بہت سے لوگ دعا کے بارے میں غور و خوض کرتے رہتے ہیں اور بابت مجھ سے بھی بارہا پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک تجویز پیش کی جسے بہت لوگوں نے پسند کیا کہ دعا کو بجائے کہنے یا بولنے کے ایک عرضی کی صورت میں لکھ لیا جائے۔ عرض کرنے اور میری طرح سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری نماز میں یا عبادت میں جب ہم دعا کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں، بڑی اتاولی یا جلدی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے، دوسرا پہن چکتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگیے چلتے بڑھیں۔ یعنی وہ رشتہ اور تعلق جو انسان کا خدا کی ذات سے ہے وہ اس طرح جلد بازی میں پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے بابا نے یہ ترکیب سوچی کہ دعا مانگتے وقت انسان پورا خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، فل اٹینشن کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے، جو اس کا نفس کا مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر تکلم میں ڈھالے اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلا جائے تاکہ اس ذات تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے یا پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں دعا کاغذ پہ لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا جو آپ کی بھی سوچ سے آگے۔ میری دوست افضل نے کہا، میں نے ایک رجسٹر بنایا ہے اور میں اپنی اس پہ دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس پہ باقاعدہ ڈیٹ بھی لکھتا ہوں، پھر پلٹ کر اس کی کیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا کی ہے۔ تو چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دوست کے رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ ہے۔ ان کا تعلق اپنی ذات، اپنے اللہ اور اس ہستی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں قریب ہو جاتا ہے۔ اکثر اور بیشتر، اور میں بھی اس میں شامل ہوا ہوں، جو شکایت کرتے ہیں نا، جی بڑی دعا مانگی لیکن اثر نہیں ہوا، ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن توجہ نہیں دی جاتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، دعا کا سلسلہ ایسا ہے جیسے نل کا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ ہینڈ پمپ سے پانی نکالتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہینڈ پمپ بار بار مسلسل چلتا رہتا ہے یا گرتا رہتا ہے اس پہ سے جلدی پانی نکلتا ہے۔ جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوتا، اس پہ رگڑنے والی کیفیت کبھی گزری ہی نہیں ہے، کتنا بھی زور لگائیے پانی نہیں نکلے گا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کے حد تک اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے۔ دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگتے وقت توجہ کے ساتھ کھڑے رہیں، کھڑے ہوئے بے خیالی میں یا اللہ ایسا کر دے۔ عام طور پر جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ دعاؤں میں یاد بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے دعا کے دائرے سے ہرگز مت نکلیے۔ یہ مت کہیے کہ جناب دعا مانگی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھیے، دعا خط و کتابت نہیں ہے، کورسپونڈنس نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے حضور چٹھی لکھی اور خط کا جواب آئے۔ یہ ایک طرفہ عمل ہے۔ آپ نے عرضی ڈال دی اللہ کے حضور اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ اب اپلیکیشن جا چکی ہے، اس کے اوپر عمل ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق، کیونکہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس دعا کو یا عرضی کو پورا کیا جانا ہے، کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لیے نقصان بن جانا ہے، کس دعا نے آگے پر پہنچ کر اس کو کچھ عطا کرنا ہے جو اس کے فائدے میں ہے۔ تو دعا مانگنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں خط کا جواب آنے کا انتظار کا چکر نہیں ہوتا۔ میں نے شاید یہ پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ دعائیں تو مانگنے کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، کچھ دعاؤں میں رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ دعائیں آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے زندگی میں ایسا خوشبودار پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہ ملا ہو۔ اب اللہ کی خواہش ہے کہ اسے ایک پھول کے بجائے زیادہ پھول یا زیادہ گلدستہ یا پھولوں کا ٹوکرا دے دیا جائے، لیکن آپ ایک پھول پہ ہی انسسٹ ہیں۔ اب ایک ہی پھول کی بار بار دعا کرتے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں، اور اپنی عقل اور دانش کے مطابق اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ مجھے ایک ہی پھول چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اگر اس کی خواہش ایک ہی پھول کی ہے تو اسے پھولوں سے بڑا ٹوکرا رہنے دو۔ تو آپ کی دانش اور عقل بالکل آپ کی دستگیری نہیں کر سکتی۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما دے۔ میں انسان ہوں اور میری آرزویں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں میرے ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی پسند آئے، میرے عزیز و اقارب کو پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ اگر کہیں کہ اللہ جو چاہے عطا کرے وہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو فقیری عطا کرے، آپ کی خواہش تو ایس آفیسر بننے کی ہے یا ضلع ناظم بننے کی ہے، نہیں، دعا ایسی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ضلع ناظم بھی بنا دے اور ایسا نیک بھی رکھ کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں، باوصف اس کے کہ اس کو ایک بڑی مشکل درپیش ہے، انسانوں کو اس کے ساتھ بڑے کڑے رابطے ہیں، لیکن پھر بھی پورا اترنے اور کامیاب ٹھہرنے کی دعا کرتے رہنے چاہیے۔ دعا کے حوالے سے یہ باریک بات توجہ طلب ہے اور نوٹ کرنے والی ہے۔ بعض اوقات اب دعا مانگتے مانگتے بڑی لمبی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ آپ کی دعا کو ڈیفر بھی کر دیتا ہے کہ نہ ابھی پوری نہیں کرنی، آگے چل کے کرنی ہے۔ جیسے آپ سیونگ بانڈز لیتے ہیں، 10 سال کے بعد میچیور ہوتے ہیں،
جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہو گیا، اس طرح آپ اس کے نام کا آپ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیں، آگے چل کے نام ملے گا. تو اللہ بھی یہ کہتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے یہ چیز ادا کرنا بے سود ہے، ہم اس کو آگے چل کر اس سے بڑا انعام دیں گے، بشرطے یہ صبر اختیار کرے اور ہماری مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرے. دعا کو خدا کے واسطے ایک معمولی چیز نہ سمجھا کریں. پہلی بات تو یہ جو مشاہدے میں آئی ہے کہ دعا ایک اہم چیز ہے، جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پہلو کے بل لیٹ کر یا بیٹھ کر میرا ذکر کرو، یعنی کہ میرے ساتھ رابطہ قائم کرو. جب تک یہ رابطہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ ہاٹ لائن نہیں لگے گی، اس وقت تک تم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکو گے. ہم نے بھی بابا جی کے کہنے پر جو بات دل میں ہوتی ہے اس کو بڑے خوش خط انداز میں لمبے کاغذ پر رکھ کر لپیٹ کے رکھتے تھے، اور اس کے اوپر ایسے حاوی ہو جاتے تھے کہ وہ تحریر، وہ دعا ہماری ذہن کے نہا خانوں میں ہر وقت موجود رہتی تھی. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جب دعا پوری ہو تو پھر کیا کریں. میں نے کہا پھر کاغذ کو پھر ظاہر ہے پاکیزہ باتیں لکھی ہوں گی آپ نے، اللہ سے رات کے مٹیریلسٹ تک تو نہیں ہے، تو پرزا کریں، کسی پھلدار درخت کی جڑ میں دبا دیں. اب یہ احتراماً ہے تو آپ ڈسپوز کسی طرح کریں. ہمارے دوست جو افضل صاحب ہیں، انہوں نے دعا کو جو رجسٹر بنایا ہے، قابل غور بات یہ ہے اس میں وہی دیکھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو میں نے فلاں دن یہ دعا مانگی تھی. کچھ دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں معمولی سی، وہ ان کو بھی رجسٹر میں دیکھتے ہیں کہ اس سن میں مانگی دعا اس وقت آگے پوری ہوئی، فلاں دعا کب اور کب جا کر پوری ہوئی. دعا پوری توجہ کا تقاضا کرتی ہے. چلتے چلتے یا جلد بازی میں مانگی ہوئی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ٹھا کر کے لگتی ہیں. بغداد میں نان بھائی تھا جو بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا، اور بڑی دور دور سے دنیا سے اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آیا کرتی تھی. بعض اوقات لوگ اسے معاوضے کے طور پہ کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. وہ نان بھائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد جانچنے اور آنچنے کے بعد دوسرے پیسوں والے صندوقی میں ڈالتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا کسی کو، کبھی آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ جی مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے. اب بے ایمان آدمی ہو وغیرہ، مگر محبت سے وہ سکہ رکھ لیتا تھا. جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ دیکھیے دعا کا طریقہ ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے. تو آج میں تیرے پاس اپنی جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، اور وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسا تو چاہتا ہے. تو میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے. میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے. تو بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا، اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگی گئی ہے لیکن قبول نہیں ہوئی، جواب ملنا چاہیے. لیکن جو محسوس کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جواب ملتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی گڑیا کھیلتے ہوئے ٹوٹ گئی. وہ بیچاری رونے لگی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ میاں میری گڑیا جوڑ دیں، یہ ٹوٹ گئی. اس کا بھائی ہنسنے لگا کہ بھائی یہ تو ٹوٹ گئی، اب یہ جڑ نہیں سکتی. اس نے کہا مجھے اس گڑیا کے جڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں جواب نہیں دیا کرتے. تو اللہ میاں تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں. لڑکی نے کہا میں اللہ کو پکاروں گی ضرور، وہ میری بات کا ضرور جواب دے گا. بھائی نے کہا اچھا، اور چلا گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو دیکھا اس کی بہن ویسے ہی ٹوٹی گڑیا لے کے بیٹھی، اور بہن سے کہنے لگا بتاؤ اللہ کو کوئی جواب آیا؟ کہنے لگی ہاں آیا. لڑکے نے کہا پھر کیا آیا؟ اس کی بہن کہنے لگی اللہ میاں نے کہا ہے یہ جڑ نہیں سکتی. اب یہ اس کا یقین تھا. آپ سمجھ پا رہے ہوں گے دعاؤں کے ساتھ یہ یقین، انڈیکیشنز کہ یہ کام نہیں ہوگا، اس کو نہایت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے. ہم برداشت نہیں کرتے لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی ہمیں معافی ہے کہ ہم تقاضۂ بشری کے تحت انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں. ہم پورے کے پورے اس پہ حاوی نہیں ہوتے. کئی مرتبہ دعا مانگنے کے سلسلے میں کچھ لوگ بڑی ذہانت استعمال کرتے ہیں. آخر انسان ہے، آدمی سوچتا بھی ذرا ٹیڑھے انداز میں ہے. ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی. ہم اسے کہتے کہ بھائی تو بھی دعا مانگ، ہم بھی مانگتے کہ اللہ تیرا کہیں رشتہ کرے. کہتی ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگوں گی، بس مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے کہا بھائی تو بڑی اللہ والی ہے جو دوسروں کے لیے ہی مانگتی ہے. اب ہم کہتے تھے کہ کیا دعا کیا مانگتی ہے؟ وہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اے خدا میری ماں کو ایک اچھا اور خوبصورت سا داماد دے دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، اس سے میری ماں کو بڑی خوشی ہوگی. میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتی، وہ آدمی ذہین بھی ہو، اچھی تنخواہ بھی ہو، جائیداد بھی ہو، اس طرح کا داماد میری ماں کو بڑا پسند آئے گا. تو ویسی بھی دعائیں ہیں. میری رائے ہے کہ اس طرح کی اور اس قسم کی دعا مانگنا بھی بڑی اچھی سی بات ہے. اللہ سے ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے. اللہ پاک ہر زبان سمجھتا ہے. اپنی دعاؤں کو نکھار کر اور چوکھٹا لگا کر اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ یہ اللہ ہم ان چیزوں کی آرزو ہے، یہ بیماری ہے، یہ مشکل ہے، یہ حل کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دعاؤں کو مانگنے والے کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں. وہ صبر کا دامن چھوڑ کر تجویز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے میں جتنی جلدی دکھاؤں گا، جتنی تیزی کروں گا نا، اتنی تیزی کے ساتھ میری دعا قبول ہوگی. اب وہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ایک سے یہ کہتا ہے. اگر اب وہ تجربہ کرے کہ میں نے عرضی ڈال دی ہے، لکھ دی ہے، اب آرام کے ساتھ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ عرضی ایک بڑے دربار میں گئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا. کئی دفعہ دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کوشش کرے اور اس کے صدقے آپ کا کام ہو جائے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہمارا خیال ہے دعا پہلے کرنی چاہیے، کوشش بعد میں کرنی چاہیے. دعا کی بڑی اہمیت ہے. دعا کے ساتھ گہری اور یقین کے ساتھ وابستگی ہے. اب جب گہری وابستگی ہو تو اس یقین کے ساتھ کوشش کر کے سوچنا چاہیے کہ جی عرضی میں چلی گئی ہے، اب میرا کوئی نتیجہ نکلے گا. اب 1857 میں جب انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی جاری تھی تو مولوی حضرات اس جنگ کی رہنمائی کر رہے تھے اور توپیں بھر بھر کے چلا رہے تھے. تو جنگ کے خاتمے پہ ایک مولوی نے ایک انگریز سے کہا کہ حیران کی بات ہے کہ ہم جو بھی تجویز کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہر جگہ آپ کو کامیابی ملتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انگریز نے ہنس کے کہا ہم ہر کام کے لیے دعا مانگتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں. انگریز نے کہا لیکن ہم انگریزی میں دعا مانگتے ہیں. اب مولانا صاحب خاموش ہو گئے. اس وقت بھی انگریزی کا ایک خاص روب اور دبدب ہوا کرتا تھا. تو مولانا صاحب نے سوچا شاید انگریزی میں مانگی ہوئی دعا کامیاب ہوتی ہے. دعا کے لیے کسی زبان کی قید نہیں ہے، بس دلی وابستگی اہم ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.